أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 29 تک۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا ما بعوضہ، یہ کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے، فما فوقہ، یا اس سے بھی اوپر، اس سے اوپر سے مراد نہیں کہ اس سے بڑی۔ مثال کے طور پہ جس طرح ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ بڑا نالائق ہے، تو اگر اس سے بھی کوئی زیادہ نالائق آ جائے تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو اس سے بھی آگے ہے۔ اس سے آگے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ بندہ اس سے اچھا ہے یا بہتر ہے، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ نالائق ہے، وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ نیچے کی طرف ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فما فوقہ، فوقہ کا جو معنی ہے وہ فوقہ اوپر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے ہم جو لفظی ترجمہ کر رہے ہیں وہ اس سے بھی اوپر کر رہے ہیں، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے بھی کم تر چیز، اس سے بھی چھوٹی چیز۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو وہ جانتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ اب یہ جو مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی، یا جو بھی اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کر رہے ہیں، ایمان والے جب بھی پڑھتے ہیں، جب بھی وہ دیکھتے ہیں، جب بھی سنتے ہیں، تو وہ یہ چیزیں دیکھ کے اپنے اندر میں اطمینان حاصل کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم حق راستے پہ جا رہے ہیں، ہم کسی باطل راستے پہ نہیں جا رہے، ہمارا راستہ جو ہے نا وہ حق کا راستہ ہے اور سیدھا راستہ ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اصل میں بات یہ تھی کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر اس طرح سے اعتراض کرنا شروع کر دیتے تھے، مطلب کوئی بھی چیز ڈھونڈتے تھے، اب یہ چیز اسی پہ کہتے تھے کہ لوگ جی اللہ تعالیٰ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال دے کے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی بھی مثال دیتے ہوئے شرماتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جس کی چاہے مثال دے، جس کی چاہے نہ دے، اس پہ کوئی اعتراض کرنے والا نہیں۔ تو یہ اسی کا جواب تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ میں جس کی مثال دوں تمہیں اس چیز پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہت زیادہ کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اب چھوٹی سی مخلوق ایک مچھر سے اللہ تعالیٰ کیسے گمراہ کرتے ہیں؟ مچھر سے گمراہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو بھائی میں نے یہ مچھر بنایا، تو تمہارے اگر معبود بنا سکتے ہیں تو صرف چھوٹا سا مچھر ہی بنا دیں، اگر مچھر نہیں بنا سکتے اس کا پر ہی بنا دیں، چلو پر بھی نہیں بنا سکتے، یہ جو آپ کے جسم سے خون چوس لیتا ہے وہ خون ہی واپس لے آئیں، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ اس چیز پر بھی قادر ہوں کہ وہ اس مچھر کے منہ سے خون واپس لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کبھی بہت بڑی چیزوں کا تذکرہ کر کے انسانوں کو، لوگوں کو اپنی ہدایت کا راستہ دکھلاتا ہوں، کبھی بہت چھوٹی چیزوں کا تذکرہ کر کے، لیکن بہت سے لوگ یہ میری نشانیاں دیکھ کر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سارے لوگ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، مطلب یہی کہ جنہوں نے سوچنا ہے کہ یار واقعی یہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹا سا مچھر بنا دیا کہ اس کا جسم ہمیں اچھے طریقے سے نظر نہیں آتا اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کب یہ کاٹ کے چلا جاتا ہے، کب یہ ہمارا خون ہمارے جسم سے نکال لیتا ہے، تو یہ واقعی یار کوئی خدا ہے جس کے قبضہ قدرت میں یہ چیزیں ہیں ساری، تو وہ اس چیز پر پھر ایمان اور پختہ کر لیتا ہے اپنا۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گمراہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں، مطلب جنہوں نے پہلے سے یہ تہیہ کر لیا کہ بھئی ہم نے تو حق کی بات نہ سننی ہے، نہ ماننی ہے، اور نہ حق کے راستے پر چلنا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین، وہ لوگ
ینقضون جو توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کا عہد اللہ کا معاہدہ من بعد میثاقہ اس کو پختہ کرنے کے بعد ویقطعون اور وہ توڑتے ہیں ما امر اللہ جس کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں بِهِ أَن يُوصَلَ یہ کہ اس کو ملایا جائے مطلب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کو ملایا جائے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلی نشانی بتائی ہے فاسقین کی فاسقوں کی وہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا معاہدہ توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے توڑتے ہیں اور پختہ کرنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے کتنے وعدے کرتے ہیں اللہ فلاں کام ہو جائے ایسا کر لیں گے اللہ فلاں میرا کام بن جائے میں ایسا کروں گا بس پیسہ آ جائے پھر تو مسجد سے اٹھیں گے ہی نہیں اللہ میں فلاں کام کروں گا اللہ فلاں کام کروں گا اور یہ جو ہے نا یہ اصل میں قومیں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتی ہیں کہ اب شرک نہیں کریں گے اب مشرک نہیں بنیں گے لیکن پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر عبادت کرتے تھے۔ اب ہم معذرت کے ساتھ اب ہمارے اندر یہ بھی طریقہ ہے کہ ہم ایاک نعبد نماز میں بولنے کے بعد سجدہ قبر کے اوپر کرتے ہیں اپنا سر اپنی پیشانی کسی قبر پہ رکھ رہے ہوتے ہیں ہم ایاک نعبد پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنے کے بعد ہم اولاد کسی پیر سے جا کے مانگ رہے ہوتے ہیں ہم ایاک نعبد پڑھنے کے بعد اولاد کسی بابے کی قبر سے جا کے لے رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے اندر بھی ہے یہ ہم میں بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک طرف تو پختہ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ عبادت صرف تیری ہے اور دوسری طرف ہم اللہ کو چھوڑ کے ہر اس بندے کے آگے جھک جاتے ہیں جس کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ آپ کا کام کر سکے اور دوسری جو نشانی اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائی ہے وہ بھی ہمارے اندر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رشتہ داریوں کو جوڑو تعلقات کو جوڑو اور وہ فاسقین جو ہیں وہ توڑتے ہیں تو سچی بات ہے کہ ہمارے اندر ہے میں کہتا ہوں کہ ہمارے اس معاشرے میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا کہ جو اپنے مکمل رشتہ داروں سے میل جول رکھتا ہو جو اپنے مکمل رشتہ داروں سے تعلقات جوڑے رکھے ہوئے ہو جو سارے رشتہ داروں سے اپنے جاننے والوں سے اپنے ہمسایوں سے اس کے تعلقات مضبوط ہوں جڑے ہوئے ہوں اچھے تعلقات ہوں ہر بندہ اپنے رشتہ داروں سے لڑا ہوا ہے جھگڑا اور آج کل اس پہ بڑی ویڈیو بنتی ہے بہت زیادہ ویڈیو بنتی ہے شریکوں پہ بنتی ہے اور جو ہے نا رشتہ داریوں پہ بنتی ہے یہ پھوپھیوں پہ بنتی ہے خالہ پہ بنتی ہے مطلب کسی رشتے کو ہم نے چھوڑا نہیں ہر رشتے کو ہم بدنام کر رہے ہیں کوئی رشتہ ہم چھوڑ نہیں رہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان رشتوں کو ملاؤ نہ کہ ان کو توڑو ان تعلقات کو جوڑو نہ کہ ان تعلقات کو ختم کرو تیسری نشانی اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں زمین میں فساد پھیلاتے ہیں لوگوں کے درمیان دشمنیاں بناتے ہیں لوگوں کو ایک دوسرے کا دشمن بناتے ہیں لوگوں کے اندر لڑائیاں کرواتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں سچی بات ہے آپ غور کریں ہر طرف یہ کام ہو رہا ہے ہر طرف جہاں بھی آپ دیکھ لیں وہیں پہ یہ کام چل رہا ہے ہو رہا ہے تو براہ کرم ان تین نشانیوں سے بچ جائیں جن کی وجہ سے بندہ فاسق بن جاتا ہے فاسقین میں اپنا شمار نہ ہونے دیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کر لیتے ہو وکنتم امواتا حالانکہ تم تو بے جان تھے فاحیاکم پھر تم کو زندہ کیا ثم یمیتکم پھر وہ تم کو موت دے گا ثم یحییکم پھر وہ تم کو زندہ کرے گا ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون سی جرت ہے آپ کے اندر کہ تم میرے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم کو پتا پہلے تم کچھ بھی نہیں تھے تو میں نے تمہیں بنایا تمہارے اندر روح ہوں گی اس کے بعد پھر تمہیں اس بات کا بھی پتا ہے کہ تم نے مر جانا ہے لیکن پھر بھی تم باز نہیں آ رہے پھر بھی تم میرا انکار کر رہے ہو میری نعمتوں کا انکار کر رہے ہو میری ناشکری کر رہے ہو میرے ساتھ شرک کر رہے ہو اس کے بعد تمہیں پتہ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر لینا ہے لیکن پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں آ رہے
تم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہے۔ بھائی صرف یہ چیز نہیں کہ کلمہ پڑھ کے ختم کر دینی ہر چیز، نہ نماز پڑھنی، نہ روزہ رکھنا، نہ قرآن مجید، نہ کوئی عبادات، نہ کوئی انسانوں کے حقوق، نہ رشتہ داروں کے، نہ جو ہے نا ہمسایوں کے حقوق، کچھ بھی نہیں۔ مطلب ہمارے اندر اور کافروں کے اندر، یہودیوں عیسائیوں کے اندر، ہندوؤں کے اندر میرے حساب سے جو چیز ہے نا، اگر کوئی مطلب ہمارے اندر ڈفرنس ہے تو وہ صرف اور صرف کلمہ کا ہے، باقی عادات سب کی ایک جیسی ہیں، جو وہ کر رہے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں۔ اگر وہ اللہ سے نہیں ڈرتے تو ہم بھی اللہ سے نہیں ڈرتے، اگر وہ جو ہے نا اپنی اکڑ میں رہ کے زندگی گزارے ہیں تو ہم ان سے زیادہ اپنی اکڑ میں رہ کے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو براہ کرم ایسی نشانیوں کو جو کافروں کے اندر ہو، مشرکوں کے اندر ہو، فاسقوں کے اندر ہو، منافقوں کے اندر ہو، ایسی نشانیوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی، وہی ذات ہے، خلق، جس نے پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں سب کا سب، ثم استوی، پھر متوجہ ہوا، الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، تو ان کو ٹھیک کر کے 7 آسمان بنا دیے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ زمین میں اللہ تعالیٰ نے بنایا اور جو کچھ آسمان میں بنایا، وہ سب تمہارے لیے بنایا، کسی اور کے لیے نہیں بنایا۔ وہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ انسانوں کے لیے بنایا، تاکہ انسان اپنی یہاں پہ زندگی بسر کرے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھیں، کون سی چیز کس طرح بنی ہوئی ہے، کس لحاظ سے بنی ہوئی ہے، اور اس کو بنانے والا کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر بنائی ہوئی چیز کو دیکھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر اور ایمان پختہ کر لینا چاہیے، اور ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ تو نے کتنا پیارا نظام بنا دیا ہمارے لیے، اے اللہ تو نے کتنا اچھا ماحول بنا دیا ہمارے لیے، اے اللہ تو نے کہ کائنات ہمارے لیے سجا دی ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم تیرے در پہ نہیں آ رہے، ہم ہیں کہ ہم تجھے بھولے ہوئے ہیں، ہم ہی ہیں کہ جنہوں نے تیرے در کو چھوڑا ہوا ہے۔ ہم یہ الفاظ بول کے آج اللہ سے معافی مانگ لیں، اے اللہ ہم بھول گئے کہ تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا دوست ہے، تو ہم سے بڑا پیار کرنے والا ہے، لیکن ہم سے غلطی ہو گئی، ایک دفعہ معاف کر دے۔ یہ جتنی کائنات تم نے بنائی ہے ہمیں علم ہے ہمارے لیے بنائی، اپنے پیارے بندوں کے لیے بنائی، لیکن یہ پیارے بندے تیرے رستے سے ہٹ گئے تھے، اے اللہ اب ہم تیرے رستے پہ آ رہے ہیں، ہمیں معاف کر دے، اے اللہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔